بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور رمضان کا ایک اہم حوالہ اور رمضان کی عظمت میں اضافہ کرنے کا ایک اور جو حوالہ ہے وہ قرآن پاک کا نزول ہے۔ قرآن پاک کا نزول اور رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن ویمن لیگ ملتان ہیں۔ اس کے علاوہ پرنسپل ہیں منہاج گرلز کالج شریعہ کی اور مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، قرآن پاک کا نزول اور خاص طور پر رمضان میں، تو رمضان کی کیا عظمت ہو گئی قرآن پاک کے نزول سے، اور قرآن پاک کا جو نزول کا ایک وقت ہے اور جو دن ہے وہی 27 رمضان کیوں چنا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس پہ ہم نے اس قرآن کو نازل کر دی۔ اب پورا قرآن آسمان دنیا پر 27 رمضان کی رات نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھی جس کے مطابق جو ضرورت کے مطابق آتی تھی، جس وقت جس کی ضرورت ہو۔ تو اس وقت اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، جو جس کے مطابق سورہ الگ کی پہلی آیات جو ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس سے ہمیں خاص بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ترتیب میں تو سورہ فاتحہ پہلے تھی، رب بھی جانتا ہے، اس کا نبی بھی جانتا ہے، لیکن نازل کرنے میں پہلے اقرا بسم ربک الذی، یعنی سیکھ نالج، ایجوکیشن کو آپ نے لینا ہے، پڑھائی پہ توجہ دینی ہے۔ پھر جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں۔ اور پھر آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں جو اس کی ترتیب ہے، ترتیب توقیفی ہے، جس کے مطابق پہلی سورۃ سورہ فاتحہ اور آخری سورۃ الناس ہے۔ اور اس ترتیب سے قرآن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ کو لکھواتے، اب صحابہ اس کو لکھتے کبھی چمڑے پر، سوچے کیسا خوبصورت وقت ہوتا ہوگا، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بتاتے چلے جی لکھیں۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا کلام نازل کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں جب اللہ کا کلام نازل ہونے لگتا ہے نا تو اس بشری حالت سے میں حالت ملکوتیت میں بدل جاتا ہوں، یعنی نوری حالت میں، پھر اس نور کے نوری کلام کو ریسیو کرتا ہوں جو کہ آسمان دنیا سے آیا، اور پھر دوبارہ بشری حالت میں کنورٹ ہوتا ہوں۔ دکھنے میں حضور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کہتے ہیں پھر میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب جو حضور پڑھتے تھے وہ قرآن بنتا تھا، یعنی وہ نور کا نوری کلام تو نور کی شکل میں نازل ہوا نا۔ اب جو الفاظ نبی پاک زبان سے نکالتے تھے وہ صحابہ لکھتے تھے، کبھی چمڑے پر، کبھی کپڑے پر، کبھی لکڑی پر، اور لکھ کر پھر حضور بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے آگے یا پیچھے یا فلاں صورت میں رکھ دیں۔ تو اس طرح پھر قرآن جمع ہوتا رہا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی پورا قرآن بن گیا۔ اچھا، ترتیب میں ایک اور چیز بھی آپ کو ایک اعتراض بتاتی چلوں جو کہ کفار مکہ کا تھا اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سورہ قاف پارہ نمبر 26، کفار مکہ نے حضور پر اعتراض کیا کہ آپ کیسے نبی، نعوذ باللہ، کہ آپ کی عقل کم ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ پر پورا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ اگر آسمان دنیا پہ آ گیا ہے تو پورا کیوں نہیں آتا؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پوری نازل ہوئی نا، آپ پر پوری کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا قاف والقرآن المجید، اس قلب کی بھی قسم جس پر قرآن اترتا ہے، اور قرآن کی بھی قسم۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ نبی آپ کا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن تو پورا بھی آ جائے گا، لیکن حضور آپ کے دل کی خوشی کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ کیوں؟ دل کی خوشی میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ایک خوشی تو یہ تھی کہ پورے قرآن پر حضور کا دل کرتا بھی عمل کروں، کر نہ پاتے تو دکھی ہوتے، تو اللہ نے فرمایا حضور آپ کا دل دکھی نہیں کرنا، ہم قرآن ہی تھوڑا تھوڑا بھیج دیتے ہیں۔ اور دوسری دل کی دکھی ہونے میں یہ بھی تھا کہ آگے 23 سال، تقریباً 23 سال آقا علیہ السلام کو یہاں پہ رہنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، دین سکھانا ہے، لوگوں کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دینی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو رب کے ساتھ لگتا ہے، تو جو جدائی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، پورا قرآن دینے کی بجائے نا ہم تھوڑا تھوڑا روز میسیجز بھیجیں گے، روز جبریل آئے گا، روز عرش سجے گا، حضور قرآن بھی نازل ہوتا رہے گا اور آپ آگے تبلیغ بھی کرتے رہیں گے، قرآن بھی داخل ہوگا اور آپ کا دل بھی خوش رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو 27 کی رات بھیج کر ایک تو اس کا برتھ ڈے کلیئر کر دیا کہ کب قرآن نازل ہوا، ایک دن فکس کر دیا،
اور پھر اس کی رحمت کے رحمت للعالمین نبی کو خوش بھی کیا. حضور تو پھر بھی عمل کر جاتے ہیں, جی ہم نہ کر سکتے. تو آسانیوں کے لیے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے, تاکہ وہ اچھی طرح سیکھ جائیں, وہ اچھے ٹیچرز بن جائیں, اور پھر وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اور یہی ہوا, صحابہ کرام نے پھر قرآن کو لکھا بھی. حضور نے تو کتاب نہیں بنوایا, بعد میں حضرت بکر صدیق نے بنایا. اب ظاہر سی بات ہے, حضور نے اس لیے فرمایا تھا نا, تم پر میری, میرے صحابہ کی اور اہل بیت کی سنت لازمی ہو گئی نا. جی ہاں. تو وہ پھر حضرت عثمان غنی نے اس کی نقلیں تیار کروائیں اور پوری دنیا میں اس کی تقسیم کروا دی. جی اور آج اس کا ثمر ہے ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس کتاب کی صورت میں قرآن پاک کا نسخہ موجود ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو خود جمع کروانا, قرآن کو خود سکھانا, جی اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے ذریعے پورا اہتمام خود کروایا. اور آج تک ہم مسلمانوں کے پاس قرآن بھی موجود جس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی, جی جس کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے, اور کروانے کے لیے اس نے بڑے مضبوط ہاتھوں میں قرآن کو پہنچوایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک اتنی بڑی کتاب, جس کو اللہ کہتا ہے کہ پچھلی ساری کتابوں کے لیے مہیمن ہے, ہمارے مسلمانوں کی کتاب ہے, اور قیامت تک کا زندہ معجزہ ہے. آج کے دور کا انسان بھی اسی کتاب سے فائدہ لیتا ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال بعد, 200 سال بعد, جب تک قیامت نہیں آتی, ایک محتاط اندازے میں ابھی بھی 1000 سال ہے قیامت کو, تو تب تک کا مسلمان جتنی مرضی ترقی کر لے گا, لیکن علم اسی کتاب سے لے گا. جس مطلب کسی بھی قسم کا علم لینا ہے, وہ اسی کتاب سے رہنمائی لے رہا ہوگا. دور جتنی مرضی ترقی کر جائے, فائدہ اسی کتاب سے ملنے والا ہے. بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ. بات کر رہے تھے ہم رمضان المبارک اور قرآن پاک کا نزول, اور خاص طور پر 27 رمضان المبارک کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے, فضیلت کے حوالے سے, اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہما اسماعیل صاحبہ نے اس دن کے حوالے سے اور قرآن کی شان کے حوالے سے, اور خاص طور پر قرآن کے نزول کے بعد جو رمضان المبارک کی عظمت میں اضافہ ہوا, اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام, ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.